کیا امریکہ ایران جنگ پاکستان کے لیے ایک نئی معاشی اپرچونٹی بن سکتی ہے؟ کیا کراچی، بن قاسم اور گوادر پورٹس پاکستان کی اکانومی کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، بہت ایکسپرٹس اس پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ہوائی نہیں ہے۔ اس کے بیس پہ کئی ایسی حقیقتیں ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے بہت بہت بینیفیشل ہو سکتی ہیں۔ آج کے آن مائی ریڈار میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی کے دوران پاکستان صرف سیاسی یا ڈپلومیٹک کردار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس صورتحال کو ایک بڑی تجارتی اور اکنامک اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان اس وقت ریجنل کارگو موومنٹ سے زیادہ بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے حکومت غیر ملکی شپنگز اور کارگو کمپنیز کو مختلف انسینٹیوز بھی دے رہی ہے۔ پاکستان کی میری ٹائم منسٹری نے گوادر پورٹ پر کنٹینر شپس کے لیے ایک برڈنگ فی میں تقریباً 25% کمی کا اعلان کیا، جبکہ ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پورٹ چارجز میں 40% کمی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی کارگو کے لیے 1 ماہ کی فری اسٹوریج فیسلٹی بھی دی جا رہی ہے۔ گویا حکومت اب واضح طور پر گلوبل کارگو کیریئرز کو پاکستان کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی جیوگرافیکل اہمیت کی وجہ سے ایران کے ساتھ تجارتی آمد و رفت سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان کو افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین ممالک تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی لیے اب اس سسٹم کو جس میں کہ میری ٹائم کارگو گورن کی جاتی ہے، اس پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ عالمی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس کے تحت کارگو ٹریکس مختلف ممالک کے درمیان سمپلیفائڈ کسٹمز پروسیجرز کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق TIR کے ذریعے پاکستان نہ صرف ایران بلکہ ترکیہ، یورپ، رشیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک ٹرانزٹ ٹریڈ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ویئر ہاؤسنگ، ٹرکنگ، ریفائننگ، ری ایکسپورٹ فیسلٹیز اور انڈسٹریل زون جیسے شعبے مستقبل میں پاکستان کے لیے بلینز آف ڈالر کی اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ گوادر پورٹ اس پوری اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم حصہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا پہلے ہی سی پیک کے ذریعے گوادر میں بھاری سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور اب پاکستان کی کوشش ہے کہ اس ریجنل کانفلکٹ کے دوران آلٹرنیٹیو ٹریڈ راؤٹس کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان اب صرف جیو پولیٹیکل ٹینشنز کو سیکیورٹی چیلنج کے طور پہ نہیں دیکھ رہا، بلکہ انہیں اکنامک اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پر بات ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک افیئرز اور فائنینشیل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو ریجنل کانفلکٹ ہے جو اس وقت ہم نے ویسٹ ایشیا میں 3 مہینے سے جنگ جاری ہے، اس پورے پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماہرین بات کر رہے ہیں کہ جو حالات نکلے اس جنگ کے نتیجے میں، پاکستان کی پوزیشن، ایک تو جیو اسٹریٹجک پوزیشن، اور پھر پاکستان کے پاس جو 3 پاکستان کے پورٹس ہیں، یعنی کراچی پورٹس اور پورٹ بن قاسم اور گوادر پورٹ، یہ ایکچولی ریپرزنٹ کرتا ہے بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا پوٹینشیل، جو کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ جی خان صاحب، شکریہ۔ بالکل یہ تاثر ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو عارضی طور پر پابندیاں اٹھائی ہیں امریکہ نے، اس کی وجہ سے بھی ایک کوشش ہماری ہو سکتی تھی کہ ہم جو ایران کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کا، ابھی تو سارا آپ کو پتہ ہے رشیا سے اور جارجیا سے ادھر سے ایسٹرن کوریڈور یوز ہوتا ہے، مگر ہم اگر گوادر کو یوز کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور گوادر میں ہماری حکومت نے گوادر کے ریٹس بھی کم کیے ہیں اور وہاں فیسیلیٹیز کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ایک پرماننٹ وہاں پہ ویئر ہاؤسنگ دیں، وہاں سے ہم ری ایکسپورٹس کا فیسیلیٹیز دیں، اور بہت بڑا ایئرپورٹ بھی ہے وہاں پہ، تو پیریشیبل چیزیں بھی آسانی سے وہاں سے جا سکتی ہیں، تو ایران کے ساتھ جو ٹرانزٹ کے معاملات ہیں اس میں بہت ہم پیسہ جو ہے وہ ٹرانزٹ کے ذریعے ہماری پورٹس بہت جلدی اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ کیا پوزیشن ہے ہماری پورٹس کی؟ اوبیسلی کراچی پورٹ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پورٹ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، اور پھر پورٹ قاسم بھی ہے، اس کو بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا، گوادر نیا۔ یہ اوورآل جو ہماری پورٹ فیسلٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے لحاظ سے جو ریجنل سٹینڈرڈ بن چکے ہیں، اور جو جس قسم کی پورا پیرافرنیلیا ہمیں وہاں چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں دوسرا جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہم کتنے اکوپڈ پورٹس جو ہیں، کیونکہ جب یہ پوٹینشیل ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اور اگر ہمیں اس کا بیسٹ یوز کرنا ہے، تو ہماری فیسلٹیز اور ہمارا جو پورٹ سسٹم ہے وہ بھی تو ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے نا۔ یقیناً طور پہ ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن تھی
पहले से मौजूद है, मगर अब मौका भी कभी कभी हालात ऐसे पैदा होते हैं कि आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब इतना बुरा नहीं है, खास तौर पे कराची और बिन कासम में तो बहुत ही बेहतर हो चुका है। और पोर्ट के अंदर वहाँ अगर हम थोड़ी सी राहत दें और लोगों को उधर माइल करें तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की पोर्ट्स जो हैं वो अब जो गल्फ़ कंट्रीज़ की पोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो वहाँ सूरत हाल है, उसका बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं मगर आगे जो सेंट्रल एशिया बल्कि यूरोप तक जो माल जाना है उसके लिए हम एक राहदारी का काम तो हमेशा से ही कर सकते थे, और अब उसके जो नए मौके पैदा हुए हैं उसमें हमें चाइना को ख़ास तौर पर देखिए तो बहुत बड़ी तरीके से ईरान के साथ वो अब सैंक्शंस के बावजूद ट्रेड कर रहा था। हमने तो उन चीज़ों में भी नहीं की जिसका सैंक्शंस से बाहर थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस ज़रूर है पाकिस्तान में, मगर अब भी अगर तवज्जो कर ली जाए तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब कि जब इस किस्म का ट्रेड होता है, ट्रांजिट होता है, अभी तो फ़िलहाल हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बंद हो गया है, और वजू और बहरहाल आगे चल के ज़ाहिर है कि वो भी खुल सकता है, और ये एक नया पूरा एवेन्यू पूरा एक नया है जो हमारे सामने आ रहा है। रेवेन्यू वाइज इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है फॉर आर रेवेन्यू पर्पसेस? जी, अफ़गान ट्रांजिट में तो आपको पता है ज़्यादा माल बस पाकिस्तान में ही आ जाता था और उसका हमें कोई इतना खातर खा फ़ायदा नहीं था। मगर यकीनी तौर पे ईरान के अगर ट्रांजिट की बात की जाए तो जितने भी इंटरनेशनल रोड एग्रीमेंट्स होते हैं उसके तहत यहाँ जो भी माल किसी भी कंट्री का आ जाएगा तो उसको आगे लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशन उसकी बहुत मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि हमारे ना सिर्फ सेंट्रल एशिया तक हम इधर से जा सकते हैं ईरान के रास्ते से, बल्कि आगे फिर यूरोप की तरफ भी रास्ते खुल सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर हम इस वक्त अफगानिस्तान को माइनस भी कर दें, गो कि मेरा ख्याल है कि वहाँ भी रिवाइवल जब हो जाएगा तो सेंट्रल एशियन रूट हमें बहुत आसानी से, और फिर सेंट्रल एशिया से आगे यूरोप भी। और चाइना की ट्रेन तो अभी भी आपने देखा होगा कि बीजिंग से लंदन 18 दिन में जाती है और माल भी लेकर आती है। हमें भी अब ML1 जो था ग्वादर से कराची तक, इसको सीरियसली अब मेरा ख्याल है इस बजट के अंदर इसकी एलोकेशन रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बनाएंगे तो हमें आने वाले वक्तों में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारी पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे हैं, और गल्फ़ के अंदर तो अब हमें जो एडवांटेज है वो ये है कि इधर से चाइना का तो खैर रास्ता भी बहुत थोड़ा रह जाता है, मगर सेंट्रल एशिया तक भी हमारी पहुंच बहुत आसानी से थ्रू ईरान हो सकती है। और यही सब तवक्को है कि जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो ईरान के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनमें काफ़ी नरमी होगी। जैसे तेल की आजकल 7 साल बाद इंडिया दोबारा ईरान से तेल ख़रीद रहा है, मगर हमने अभी भी कोई कोशिश नहीं की कि हम लैंड रूट से जो बजाय स्मगलिंग के हम ईरान से बड़े पैमाने के ऊपर अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना सकते थे। मगर यही वो कमी है जिसकी तरफ आपने देखा होगा कि उस आर्टिकल में इशारा भी किया है।